ایک اس کے اوپر ایک کنسنسس ہے پاکستان کے اندر اور ہمارے ہاں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل نہ تو عمران خان کو اور تحریک انصاف کے لوگوں کو مسلسل جیلوں میں رکھ کے مل رہا ہے اور نہ ہی روزانہ کوئی نئی فورس بنانے سے اور تحریک کی خواہ کی ایک کال دینے سے مل رہا ہے۔ پاکستان کو اس وقت ایک بریک کی ضرورت ہے، ایک کام کی ضرورت ہے، اس ہیجان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واحد طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ جو ہے اس کو قیام اس کا عمل میں لایا جائے۔ یہ جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے اس میں جو موجودہ حکومت ہے اس کی بھی رائے شامل ہونی چاہیے، یعنی نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب جو اس حکومت میں شامل ہیں ان کی بھی رائے شامل ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے جو لوگ ہیں جو اس وقت اپوزیشن ہے ان کی رائے بھی شامل ہونی چاہیے، اور پاکستان کے اندر ایک کنسنسس حکومت بنائی جائے جو کہ 2 سے 3 سال کے لیے ہوگی، اور اگلے انتخابات سے پہلے وہ ایک پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول بنا سکیں ہم کہ جس میں تلخیاں کچھ نیچے آئیں۔ اس وقت جب بیرسٹر محمد علی سیف نے NDC میں جو تقریر کی تھی یا بات کہی تھی، میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی چیز یہ ہے کہ اگر عمران خان بڑھ رہا اور اس کو نیچے لانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے درمیان اور جو مقتدرہ ہے اس کے درمیان ایک یہ جو کیفیت بنی ہوئی ہے، ایک سمجھیے کہ جس میں ایک فرق نظر آتا ہے، یہ ختم کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک کنسنسس گورنمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس طرف بڑھنے کے لیے یہ جو سارے ہمارے اکابرین ہیں ان کو ہم نیشنل ڈائیلاگ کے ذریعے ان کو آپس میں قریب لائیں اور اس بات کے اوپر ہم اتفاق کریں کہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اگلے انتخابات سے پہلے ایک کام دینے کے لیے، ایک اس ہیجان سے نکلنے کے لیے اور بڑے فیصلے، بڑے ایڈمنسٹریٹو فیصلے کرنے کے لیے، مثال کے طور کے اوپر جس میں بڑی سٹرونگ لوکل گورنمنٹس شامل ہیں، نیا ایڈمنسٹریٹو سسٹم شامل ہے، NFC ایوارڈ کا جو فارمولا ہے وہ شامل ہے، ڈیمز چاہیے آپ کو، جو کینال سسٹم ہے اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے، اور آپ کو ایک اکانومی کے لیے 10 سے 12 سال کا ایک متفقہ لائے عمل چاہیے۔ اس کے لیے تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں اور ایک متفقہ پلیٹ فارم پہ آیا جائے جس کے اوپر متفقہ لوگ جو ہیں ان کو فی الحال حکومت سونپی جائے، اور ہم کوشش کریں کہ اگلے جو انتخابات ہیں ان سے پہلے ہم بڑے فیصلے بھی کر سکیں اور اپنے جو فاصلے ہیں ان کو بھی ہم کم کر سکیں۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے محمد علی درانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فواز صاحب نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے ریفرنس سے محمود مولوی صاحب نے سب لوگوں نے جو انیشیٹو لیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت انکریجنگ قدم تھا، جس کی وجہ سے ہم آج یہ سوچ سکتے ہیں کہ ملک بھر کے اندر اب اس انیشیٹو کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ایک قومی سطح کے اوپر ایک مکالمہ شروع ہو سکے اور آپس میں ایک دوسرے کو برا کہنا، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے بجائے آپس میں مل بیٹھ کے اپنے راستے نکالنے کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی انہوں نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات کی ہے، یہ کوئی عجوبہ بات نہیں ہے۔ دنیا میں جب بھی کسی ملک کے اندر ایسے کرائسس پیدا ہوئے ہیں، جمہوری ممالک میں، آپ اس کے اندر UK کو لے سکتے ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد چرچل نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی، اس کے بعد آئرلینڈ میں نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنی جو ابھی تک چل رہی ہے، اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی، اور یہ باتیں سب کرتے ہیں، لیکن اس کو اب عملی طور پر ایک ایسا انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے جو قوم کو باہمی طور پر ٹکراؤ کے بجائے مفاہمت کا راستہ نکال سکے، اور 2024 کے الیکشن کے بعد جس میں کہ قوم نے کلیئرلی ایک پارٹی کو مینڈیٹ دیا، لیکن اقتدار میں وہ لوگ آگے جن کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا ہوا تھا، اس ٹکراؤ نے اس وقت
پوری کی پوری قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے سب کو دو دو قدم جو ہے وہ پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور جب پیچھے ہٹیں گے تو پھر آگے بڑھنے کے راستے نکلیں گے. اور اس سلسلے میں اس خاص موقع کے اوپر ایک ریکویسٹ جو ہے جناب آصف علی زرداری صاحب سے بھی کرنا چاہوں گا, پریزیڈنٹ صاحب سے, کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ کو اس وقت نیشنل